اور ناظرین، مفتی مسعود صاحب نعمانی محتمم جامعہ نعمانیہ کے مدرسے میں آنا ہوا اور حضرت مفتی صاحب نے کہا کہ آپ قربانی کے عنوان سے کچھ باتیں بتائیں۔ تو ہم لوگ تو بارہا باتیں سنتے رہتے ہیں، مسجدوں میں بیانات ہوتے رہتے ہیں، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ ان باتوں کو ہم ذہن نشین نہیں کر پاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو 5 بڑے امتحانات دیے۔ عموماً ہم کو 4 یاد ہوتے ہیں اور 5ویں باتیں یاد نہیں رہتی۔ سب سے پہلا مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس قوم کی طرف مبعوث فرمایا تھا، ان میں سے کچھ لوگ ستارہ کو ماننے والے تھے اور کچھ لوگ بت پرست تھے، اور وہ قوم مناظر قوم تھی۔ تو جو قوم جس طریقے کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو ویسا ہی نبی دیتے ہیں۔ یہ قوم مناظرانہ صلاحیت رکھتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے جو نبی دیا وہ بھی مناظر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ستارے ہیں، یہ تفصیلی واقعات آپ نے کتابوں میں پڑھی ہوگی یہ باتیں، اور علماء سے آپ نے یہ باتیں سنی بھی ہوگی کہ جب رات ہوا تو رات ہونے کے بعد جب ستارہ نکلا انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے معبود ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ھذا ربی، یہ بھی میرا بھی رب ہے۔ جب حضرت ابراہیم نے کہا ھذا ربی تو یہ لوگ بہت خوش ہوئے کہ آج ابراہیم علیہ السلام سلنڈر ہو گئے۔ اب انہوں نے بھی ہمارے جس ستارے کو ہم مانتے تھے انہوں نے بھی ان کو تسلیم کر لیا، اپنا خدا تسلیم کر لیا۔ لیکن جب صبح کا وقت ہوا، وہ ستارہ غروب ہو گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مناظرانہ انداز میں اپنے قوم کو خطاب کر کے کہا، سمجھے، یہ جو ڈوب گیا، لا احب العافلین، میں ڈوبنے والوں کو تو اپنا خدا نہیں مان سکتا۔ تو مناظرانہ انداز میں جب جواب دیا تو وہ لوگ لاجواب ہو گئے۔ اگر اسی وقت کہتے کہ میں تمہارے ستارے کو نہیں مانتا، تم جس ستارے کو مانتے ہو میں اس کو نہیں مانتا، تو بات بگڑ جاتی۔ مناظرانہ انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلائل کی روشنی میں سمجھایا تو وہ آتش پرست حضرت ابراہیم کے سامنے لاجواب ہو گئے۔ پھر ایک روز ان بت پرستوں کو بھی آپ سبق سکھانا چاہتے تھے، ان کے اوہام کی اور ان کے اصنام کی بے ثباتی اور ان کی بے بسی اور ان کے کچھ نہ ہونے کے جو ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے، لیکن ان لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تو ایک روز جب وہ لوگ میلے میں گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ یہی موقع ہے کہ ان کو بات سمجھائی جائے۔ انہوں نے جو سب سے بڑا بت تھا اس کے سر پہ جو کلہاڑا تھا اس کلہاڑے کو اٹھایا اور اس کلہاڑے سے کسی کے ہاتھ توڑے، کسی کے پیر توڑے، کسی کے گردن توڑ دی۔ جب وہ لوگ وہاں سے آئے تو دیکھا کہ ہمارے بتوں کی جو ہے کہ حالت بری ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا یہ کون کر سکتا ہے؟ کہا حضرت ابراہیم کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے اصنام اور اوہام کی جو ہے کہ نفی کرتا ہے۔ لہذا لوگ ان کے پاس گئے اور جا کر کے کہا کہ بھائی آپ نے ہمارے بتوں کی ایسے حالت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی کیسے کر سکتے ہیں؟ بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت کا جو بادشاہ تھا نمرود، اس کے دربار میں بلایا گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ تم نے یہ کی ہے۔ بادشاہ نے اس بادشاہ کے سامنے انہوں نے کہا کہ یہ جو کارنامہ ہے، یہ جو بڑا بت ہے، اس کا کارنامہ ہے، یہ بڑا ہے، یہ اپنے سامنے کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا ہے۔ اس نے کہا بھائی بڑا ہو یا چھوٹا یہ تو کچھ کر نہیں سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے دعوت دیا کہ جب یہ کچھ کر نہیں سکتے ہیں تو تمہارا کیا بھلا کرنے والے ہیں یا تمہارا کیا نقصان یا کچھ نفع کرنے والے ہیں؟ بالآخر بات اتنی بڑی کہ بادشاہ وقت نے کئی مہینے تک الاؤ جمع کیا، سوختہ جمع کیا، لکڑیاں جمع کی، اور جمع کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو مناظرانہ انداز میں گفتگو ہوئی ہے، اس گفتگو کو مفسرین نے، محدثین نے اور مورخین نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ کہا کہ اے ابراہیم، تم جس خدا کو مانتے ہو وہ خدا کیا کرتا ہے؟ کہا میرا خدا وہ ہے جو مارتا بھی ہے اور جلاتا بھی ہے۔ جی، تو اس نے ایک آدمی کو بلایا اور بلا کر کے اس کی گردن اڑا دی۔ کہا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، حالانکہ اس کو مارنا نہیں کہتے ہیں، جی مار تو موت کی، یہ تو ظلم ہو گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ تمہارا خدا کیا کرتا ہے؟
تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا خدا جو ہے روزانہ مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تم خدا ہو تو کل مغرب سے نکال دو۔ فَبُهِتَ الَّذِينَ كَفَرُوا، قرآن کہتا ہے وہ لوگ مبہوت ہو گئے، لاجواب ہو گئے۔ مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد الاساتذہ اور ہندوستان کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ بعض طلباء کہتے ہیں کہ اگر نمرود یہ سوال کر لیتا کہ تم اپنے خدا سے کہو کہ وہ مغرب سے نکالے، تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا کہ وہ نمرود تمہارے جیسا بے وقوف نہیں تھا، اس نمرود کو یہ بات معلوم تھی کہ روزانہ جو سورج نکالتا ہے مغرب سے مشرق سے اللہ۔ تو بہرحال وہ لوگ بھی اس بات کو مانتے تھے اور جانتے تھے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہی ہے جو تمام کائنات کو چلانے والا ہے۔ اس کے نتیجے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے انگار میں جانا پڑا، الاؤ میں پھینکا گیا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک اور حالت آئی، ایک امتحان اور آیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو لکوتک میدان میں چھوڑ کر کے آؤ۔ اس کو قرآن کریم نے کہا بِوَادِ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو لکوتک میدان میں چھوڑ کے آؤ، اور وہ میدان ایسا میدان تھا کہ وہاں پر نہ چارہ ہے، نہ پانی ہے، نہ کوئی جھاڑ ہے، نہ کوئی سایہ ہے، اور ایسے چٹیل میدان میں ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ ان کو پھل اور فروٹ کھلا۔ پھل وہاں ملے گا جہاں باغات ہوں گے، پھل وہاں ملے گا جہاں حدائق ہوں گے، پھل وہاں ملے گا جہاں پانی کا جو ہے کہ گزر بسر ہوگا۔ یہ تو ایسی جگہ ہے یہاں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کے عقائد اور ان کے یقین کی پختگی کو آپ جو ہے کہ قربان جائیے کہ ان کو یقین ہے کہ میں اگر چٹیل میدان میں بھی مانگوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے یہاں بھی جو ہے کہ پھل اور فروٹ دے سکتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ آج مکہ کی سرزمین پر دنیا کا کوئی ایسا پھل نہیں ہے جو وہاں موجود نہیں ہے، جبکہ وہاں آپ نہیں ہے، صرف کھجور پیدا ہوتا ہے، وہاں انجیر کہاں پیدا ہوتا ہے، وہاں جامن کہاں پیدا ہوتا ہے، وہاں آم کہاں پیدا ہوتا ہے، سمجھے؟ کوئی دنیا کا ایسا پھل نہیں ہے جو سرزمین مکہ میں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب ابراہیم نے بے بسی کے عالم میں مانگا اور اللہ تعالیٰ کے امتحان میں وہ کامیاب ہوئے تو اللہ نے ان کی دعاؤں کو کامیاب کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے چشمہ جاری فرمایا۔ یہ بڑا لمبا واقعہ ہے، یہاں تو اس کا موقع نہیں ہے کہ میں اس کو ذکر کروں، سمجھے؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا اور جبرائیل امین نے آئے، اور جبرائیل امین نے جب اپنا پر مارا تو زمین کے سوتے ٹوٹ گئے اور زمین سے پانی ابل آیا، اور اسی کو ہم آب زمزم کہتے ہیں۔ اور وہ صفا مروہ کی پہاڑی جہاں پر ہے تھے، جو کہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہاجرہ نے چکر لگائی ہے، اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ عادہ اتنی پسند آئی کہ تمام حاجیوں کے لیے ضروری قرار دے دیا گیا۔ یہ امتحانات ہیں۔ پھر ایک وقت آیا ابراہیم علیہ السلام پر جب بیٹا بڑا ہوا، 14-15 سال کی عمر ہوئی، بلوغت کو پہنچ گئے، اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اپنے بیٹے کو میرے نام پر قربان کرو۔ دراصل انسان کی قربانی نہیں چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن کریم میں؟ لَن يَنَالُ اللَّهُ لُحُومُهُمَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى۔ اللہ کو نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے، نہ تمہارا خون پہنچتا ہے، نہ چربی نہ کھال، کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ دراصل ہماری نیتوں کو آزمانا چاہتے ہیں۔ تو اس کا امتحان اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل سے لیا۔ فَهَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ یہ تمام واقعات آپ حضرات مسجدوں میں ائمہ اور خطبہ اور علماء کے بیانات میں آپ سنتے رہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے کیا کہا، اپنے بیٹے کو لٹایا، چھری چلائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں تقطعی، تو کاٹ دے میرے ابراہیم اسماعیل کو۔ تو ایک مرتبہ اگر کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی کاٹ، تو چھری کی طرف سے 10 بار آواز آتی ہے لا تقطعی لا تقطعی، میں نہیں کاٹ سکتا۔ تو کہتا ہے کاٹ، میرا رب جو جلال کہتا ہے مت کاٹ۔ اے خلیل یہ بتا کہ میں تیری مانوں یا میں اپنے رب کی بات مانوں؟ تو میں دوستو جب انسان اللہ کی امتحان پر پورا ثابت قدمی کے ساتھ رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، اللہ کی نصرت آتی ہے۔ یہ جو بقرعید کا موسم آتا ہے،
یہ بقرعید کے موسم میں بہت سارے مسائل ہیں. ابھی کئی روز سے مجھے فون ہیں. پھر ایک وقت آیا ابراہیم علیہ السلام پر، جب بیٹا بڑا ہوا، 14-15 سال کی عمر ہوئی، بلوغت کو پہنچ گئے، اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اپنے بیٹے کو میرے نام پر قربان کرو. دراصل انسان کی قربانی نہیں چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن کریم میں؟ لن ینال اللہ لحومہما ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی. اللہ کو نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے، نہ تمہارا خون پہنچتا ہے، نہ چربی نہ کھال، کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ دراصل ہماری نیتوں کو آزمانا چاہتے ہیں. تو اس کا امتحان اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل سے لیا. فہدیناہ بذبح عظیم. یہ تمام واقعات آپ حضرات مسجدوں میں ائمہ اور خطبہ اور علماء کے بیانات میں آپ سنتے رہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے کیا کہا، اپنے بیٹے کو لٹایا، چھری چلائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں تقطعی، تو کاٹ دے میرے ابراہیم اسماعیل کو. تو ایک مرتبہ اگر کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی کاٹ، تو چھری کی طرف سے 10 بار آواز آتی ہے لا تقطعی لا تقطعی، میں نہیں کاٹ سکتا. تو کہتا ہے کاٹ، میرا رب جو جلال کہتا ہے مت کاٹ. اے خلیل یہ بتا کہ میں تیری مانوں یا میں اپنے رب کی بات مانوں. تو میں دوستو، جب انسان اللہ کی امتحان پر پورا ثابت قدمی کے ساتھ رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، اللہ کی نصرت آتی ہے. یہ جو بقرعید کا موسم آتا ہے، یہ بقرعید کے موسم میں بہت سارے مسائل ہیں. ابھی کئی روز سے مجھے فون آ رہے ہیں، ہمارے دوست احباب کرناٹک سے، ادھر سے ادھر سے، حیدرآباد سے، بہار سے، مختلف جگہ سے جہاں سے ہمارے متعلقین ہیں، ان کے فون آ رہے ہیں. مولانا چھوٹے بچے کی طرف سے قربانی کر سکتے یا نہیں کر سکتے؟ علامہ شامی نے اور صاحب ہندیہ نے اور صاحب خانیہ وغیرہ نے اس مسئلے کو بہت وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ اگر بچہ صاحب نصاب ہے تو آپ ان کے مال سے قربانی نہیں کر سکتے. لیکن اگر باپ کے پاس پیسہ ہے تو باپ اپنے بچے کی طرف سے نفلی قربانی کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. لیکن عموماً آپ لوگ، بڑا عجیب مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو علم نہیں ہوتا ہے اور مسئلے بتانے میں ذرا برابر بھی جھجکتے نہیں ہیں. وہ بول دیتے ہیں بھائی چھوٹے بچے کی طرف سے قربانی نہیں ہو جائے گی. ابھی ایک صاحب کا فون آیا کہ بھائی ہمارے ہاں جو ہے کہ ایک جانور ہے، اس میں کچھ حصے قربانی کے ہیں، کچھ حصے عقیقے کے ہیں، تو اب ہم کون سی دعا پڑھیں؟ تو ہم نے ان کو جواب دیا کہ آپ پہلے بسم اللہ اللہ اکبر بول کر جانور ذبح کر دیجئے، اور اس کے بعد آپ قربانی والی بھی دعا پڑھ دیجئے جن کی طرف سے قربانی ہے، اور پھر اس کے بعد عقیقے والی دعا پڑھ دیجئے اور ان کا نام لکھ لیجئے جن کی طرف سے عقیقہ ہے. بات ختم ہو گئی. کیونکہ یہ جو دعا پڑھنا ہے یہ مسنون ہے، یہ واجب یا فرض نہیں ہے. آپ پڑھیں گے بہت اچھی بات ہے. تو یہ تمام موٹے موٹے مسائل ہیں. ہمارے کونڈوا میں تو الحمدللہ علماء کی کمی نہیں ہے. یہاں ایک بڑے بڑے علماء کرام ہیں، حضرت مولانا رضین اشرف صاحب ندوی دام برکاتہم یہاں ہیں، مفتی شاکر صاحب ہیں، مولانا منیر صاحب ہیں، میرے دوست مولانا شہاب الدین صاحب ہیں، خود مفتی مسعود صاحب نعمانی جو ہیں بہت باصلاحیت آدمی ہیں. آپ ان کی لائبریری میں کتابیں دیکھیے، آپ کو اندازہ ہوگا. کتابوں سے دوستی وہی انسان کرتا ہے جس کو کتاب سے اور علم سے محبت ہے اور جن کو پڑھنا آتا ہے. ورنہ پھر ان پڑھ آدمی کتابوں سے تھوڑی نہیں محبت کرے گا. تو یہ بیچارے کام کر رہے ہیں. تو میں مفتی صاحب سے کہوں گا کہ دین کے لائن میں لگے رہیے. ہم لوگ ملت ابراہیمی کی اولاد ہیں. حضرت ابراہیم نے بھی قربانی دی ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے ہمارے نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے ہیں. سمجھے؟ تو جب ابراہیم پر حالات آئے، اسماعیل پر حالات آئے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جتنے حالات مجھ پر آئے ہیں تمام انبیاء میں سے کسی پر نہیں آئے. تو ہم جب نبی کے وارث ہیں تو ہمیں ہمیشہ پھولوں کا سیج نہیں ملے گا، بلکہ ہمارے پر حالات بھی آئیں گے، فاقے بھی آئیں گے، لوگ تانے بھی دیں گے. سمجھے؟ کوئی کہے گا مدرسے کے نام پر اپنا کام کر رہا ہے، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا. ہم مفتی صاحب سے یہی بات کہیں گے دوستانے کے نتیجے میں کہ آپ اللہ سے لو لگائیے. اللہ ہمیں نہ کہے، دنیا کل اللہ کہہ دے یہ بندہ دونوں جہاں سے خفا تھا میرے لیے. یہی بات اگر اللہ تعالیٰ کل میدان محشر میں کہہ دے، یہی ہماری نجات کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دن دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نظر بد سے اس مدرسے کی حفاظت فرمائے، اور یہاں جو بچے پڑھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دین کے لیے قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.